الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے میرے تمام بہنائیوں کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ آج روحانی وظائف چینل صرف 10 منٹ کا وظیفہ آپ سب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اللہ پاک کیسے پرندوں کے ذریعے آپ کے گھر میں رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ یقیناً ہر عقل مند انسان اس بات کو سوچ کر حیران ہو جاتا ہوگا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہاں، جب انسان اللہ پاک کی اس مخلوق کو عطا کرتا ہے تو اللہ پاک کی یہ مخلوق بھی بندے کے رزق میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ کیسے، کس طرح؟ کہ یہ کہا گیا ہے کہ گرمیوں کا جب موسم آتا ہے تو اپنے چھتوں پر تھوڑا سا پانی کا پیالہ اور چند مٹھی دانے روزانہ صبح کے وقت ڈال دیا کریں، کہ یہ بھی ایک صدقہ میں شمار ہوتا ہے کہ اگر آپ ذریعہ بنتے ہیں ان چھوٹے پرندوں کے خوراک کا تو اللہ پاک خوش ہو کر آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس طرح سے پرندے بھی خوش ہو کر جس بندے کی چھت پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دانا چگ رہے ہوتے ہیں، وہ پرندے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے ہاتھ سے وہ دانے گرے، یا جنہوں نے انہیں بھی کچھ کھانے کے قابل سمجھا۔ تو جب صبح کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، کوئی بھی گھر میں ناشتہ وغیرہ بنا ہو، اب کوئی تھوڑی سی بریڈ کو توڑ کر اپنے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کر کے یا تھوڑے گندم کے یا چاول کے دانے اپنے چھت پر پھینک دیا کریں۔ اللہ پاک اس قدر آپ کو دولت عطا فرما دے گا، آپ کے رزق میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک ایسا آسان سا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات تو حل ہوں گی ہی، آپ کے گھر کی جو پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے۔ تو جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پھر جب انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو بھی اللہ پاک جتنی دیر اس بندے کا وضو رہتا ہے، وضو کی برکت سے بھی اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ صفائی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کو گھٹا دیتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کر کے عزت و بلندی عطا کی ہے، وہیں ظاہری پاکیزگی اور صفائی کی اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ انسانیت کا وقار بلند فرمایا ہے۔ بہرحال بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی یا مکان اور ساز و سامان کی بہتری، الغرض دین اسلام میں ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد باری ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی اور میل کچیل سے پاک و صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وضو ایک ایسا بہترین عمل ہے جو ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز کی خرابی، مایوسی، نفسیاتی امراض اور فالج جیسی کئی بیماریوں سے تحفظ عطا فرما دیتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کا اس کا منہ بولا ثبوت ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے بیلجیم کی یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا، وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟
میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم صاحب کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی عاجز رہا۔ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا، اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مکز کی خرابی سے پیدا ہونے والی امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو وضو کی اتنی حکمتیں ہیں کہ وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنائیں اور اس نیکیوں کی برکت سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آسان سا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ جب صبح و فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو اپنے ہاتھ میں چند دانے گندم کے، چاول کے، دال کے یا کسی بھی چیز کے یا روٹی کے ٹکڑے ہی کر لیں، یا بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی بنا لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان ٹکڑوں پر یا ان دانوں پر یا جو دال وغیرہ کے دانے ہیں ان پر آپ نے صرف اور صرف 44 ٹائم 44 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 33 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کر کے تو چھت پہ اپنے پھیلا دینا ہے، اور جن کا چھت نہیں وہ اپنے سین میں پھیلا سکتے ہیں یا کسی باہر ایسی جگہ پر جہاں پر پرندے کھانا کھاتے ہوں وہاں پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شام ہوتے ہی آپ کی قسمت کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ آپ روزانہ اس عمل کو کریں، کم از کم 5 دن لگاتار یا 3 دن اس عمل کو کریں، اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ سب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ ضرور کمنٹ میں میسج کریں، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے اور ساتھ میں دعاؤں میں حصہ لیا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے دعا ہے، اللہ پاک آپ کی ہم مجھ ناچیز کی بخشش فرمائے، ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہمیں کبھی کسی سے مانگنے کی حاجت نہ ہو، اور اللہ کی ذات ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی بھی سن لے، ہماری بھی سن لے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔